یا اللہ ہم وہ اعمال تو نہیں کر پائے جس سے تیری رضا مل پائے. یا اللہ ہم اس مہینے کا حق ادا تو نہیں کر پائے لیکن تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پیش کر سکے لیکن یا اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت گناہگار تھا. اس کے گناہوں کی وجہ سے علاقے والوں نے اس کو علاقے سے نکال دیا. جب وہ علاقے سے نکلا تنہا ہوا آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھایا خشیت الہی سے کانپ اٹھا اور کہا یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کری. اگر مجھے بخش دینے سے تیرے خزانے کم ہو جائیں تو مجھے نہ بخشی. یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے مجھے معاف کر دینے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا مجھے معاف کر دے. یا اللہ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کر تو نہ سنے گا ہماری کال سنے گا. یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے پر ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے. یا اللہ یہ مہینہ گزر گیا تیزی کے ساتھ اس کا آخری جمعہ ممکنہ طور پہ جو ہے ہم اس میں حاضر ہیں تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر رمضان کی مبارک راتیں پالوں اگر رمضان کے مبارک لمحات لیلۃ القدر کے پالوں تو کیا دعا کروں. حضور نے فرمایا ہاتھوں کو اٹھانا اور کہنا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. میرے ساتھ مل کے کہو یہ دعا حضور نے سکھائی ہے یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں پر تیرے حبیب کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے. تیرے حبیب کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ بہت گناہگار ہوں. حضور نے فرمایا گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے کہا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے. وہ خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا ہاتھوں کو اٹھا اور کہے یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں پر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں مجھے معاف کر دے. اس نے یوں عرض کی. حضور نے صحابہ سے فرمایا اللہ اس کے گناہ معاف فرما چکا ہے. یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں پر گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ تو نے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے بندے آجا میری جانب بہت قریب ہوں تجھے معاف کر دوں گا. یا اللہ ہم تیرے در گھر میں حاضر ہیں تیرے گھر میں حاضر ہو کے تجھے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ سب سے بڑے دربار میں سب سے بڑے گناہگار حاضر ہیں سب سے اونچے کے دربار میں سب سے نیچے لوگ حاضر ہیں سب سے پاک کے دروازے پہ سب سے گندے لوگ دستک دے کے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں آزمائشوں سے بچا ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما. یا اللہ قیامت کے دل بھی حضور کی شفاعت سے جنت میں جانا نصیب فرما. دل تیرے کہ کس کے در پر جائیں ہم اپنی یہ بیچارگی دکھلائیں ہم. کون ہے تیرے سوا بندہ نواز سب کو ہے در سے تیرے روح نیاز. اپنے در سے تو نے گرہاں کا ہمیں پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں. ہم کو نا امید مت چھوڑے کریم. یا اللہ کریم جب آج کے دن رمضان المبارک میں ہر گھڑی تو ہزاروں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کر رہا ہے. یا اللہ تیرے گھر میں حاضر ہو کے تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر
کر کے تیری بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں توبۃ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ کریم آپ سب کی خالی جھولیوں کو بھر ڈالے، اللہ کریم آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، جس کے رزق میں تنگی ہے یہ قبولیت دعا کے لمحات ہیں، ہاتھوں کو اٹھا لو، ان لمحات میں دعا قبول ہوتی ہے، اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، جو کوئی بھی پریشانی لیے اس مجمع میں حاضر ہے اللہ حضور کے صدقے سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، جو کوئی بھی مشکل لیے اس محفل میں حاضر ہے اللہ اس کی مشکل کو حل فرما دے، اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے، دعا فرمائیے اللہ ہمارے مرشد کریم کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اللہ ہمارے مرشد کریم کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، دعا کیجئے الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، اللہ کریم اس کو اسلاف کے مشن کو آگے سے آگے لے کے چلنے والا بنائے، اللہ کریم اس کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم اس کو میرے شیخ کے زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔